باب نمبر 14 باب ابن اخت القوم ومولى القوم منهم. کسی قوم کا بھانجا اور آزاد کیا ہوا غلام بھی ان میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 3528۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کو بلایا، پھر فرمایا: کیا تم میں تمہارے سوا کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا: ہمارے ایک بھانجے کے سوا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی قوم کا بھانجا انہی میں شامل ہے۔ فوائد نمبر 1، انہی میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون اور ان کی نصرت اور خیر خواہی میں ان میں شامل ہے۔ رہی میراث تو اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل کتاب الفرائض باب ذوی الارحام حدیث نمبر 6747 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ فتح الباری نمبر 2، ہمارے ایک بھانجے کے سوا، یہ نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسا کہ امام احمد حدیث نمبر 12187 نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ طبرانی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 291 نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قریش سے فرمایا: هل فیکم من لیس منکم؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو تم میں سے نہ ہو؟ انہوں نے کہا: ہمارے بھانجے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا: کسی قوم کا بھانجا انہی میں شامل ہے۔ فتح الباری نمبر 3، امام صاحب نے باب میں بھانجے کے ساتھ آزاد کردہ غلام کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ باب میں ذکر کردہ حدیث میں آزاد کردہ غلام کا ذکر نہیں۔ بعض نے کہا کہ انہیں اس مطلب کی حدیث اپنی شرط کے مطابق نہیں ملی، اس لیے باب میں اشارہ کر دیا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب الفرائض حدیث نمبر 6761 میں انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے وہ حدیث بیان کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: مولا القوم من انفسہم، کسی قوم کا آزاد کردہ انہی میں شامل ہے۔